حضور نے فرمایا 5 چیزیں جب قوم میں عام ہو جائیں گی تو پھر ان عذابات کا انتظار کرو. اور فرمایا کہ جب تم دیکھ لو کہ مسلمانوں میں یہ چیز عام ہو گئی ہے تو حضور نے فرمایا پھر اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرو. حضور نے فرمایا سب سے پہلے فحاشی اور یعنی ابھی آپ کے سامنے ہی کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جی آزادی مارچ ہونا چاہیے، عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، عورتوں کے حقوق ملنے چاہیے. میں نے کہا جہاں تک عورتوں کے حقوق کی بات ہے تو ہم تو پہلے ہی عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں کہ میرے نبی نے جو عورتوں کو حقوق دیے دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکا. جو عزت میرے نبی نے عورتوں کو عطا کی. حضور کی آمد سے قبل پتہ ہے ماں کے ساتھ کیا حال ہوتا تھا کہ جب عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں انہی بیوہ عورتوں کے ساتھ ان کے بچے کیا کرتے تھے، ان کو بازاروں میں جا کے فروخت کر دیتے تھے. یہ حالات تھے اس وقت بیواؤں کے. لیکن میرے نبی تشریف لائے، حضور نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتہم، فرمایا بے شک رب نے جنت ہی تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. اس سے بڑھ کر حق کون دے گا؟ فرمایا بہن کو اگر تو اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی کو مالی مدد کرتا ہے، فرمایا رب تیرے مال میں برکت کرے گا. اگر بیٹی کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بیاہ دیتا ہے، فرمایا قیامت کو تجھے میرا ساتھ ملے گا. اور اگر وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ مخلوق میں سب سے بہترین بندہ ہے. اس سے بڑھ کر ہر کون دے گا؟ اور آج عورتیں بازاروں میں اور مار روڈ کی سڑکوں میں یہ احتجاج کے لیے نکلنے کا انتظار کر رہی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی. حضور نے فرمایا جب یہ بات ہوگی نا قوم میں تو اللہ تعالیٰ اس میں بے نام مرض پیدا کر دے گا. کرونا وائرس، ڈینگی وائرس، فلانا وائرس. اور یار حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی بیماریاں تھیں لیکن اس زمانے میں بے نامی مرض کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ جو شروع سے ہی کوئی بیماری چل رہی تو وہی چلتی تھی. لیکن یہ بے نامی وائرس آئے روز نئے سے نیا مرض، نئی سے نئی ٹینشن، یہ کیوں آئی؟ سرکار نے فرمایا یہ قوم جب اعلانیہ بے حیائی کرے گی وہ قوم برباد ہو جائے گی. اس کے اندر طاعون کا مرض آ جائے گا اور بے نامی مرض ان میں داخل ہو جائیں گے. اور حضور نے فرمایا نمبر 2 وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. سرکار نے فرمایا جب مسلمانوں میں ناپ تول میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی، ناپ تول میں کمی ہو جائے گی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس چیز کا انتظار کرو اللہ اس قوم میں ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا. ہم کہتے ہیں نا یار فلانا آ گیا تو فلانا آ گیا ہے، یہ ہمارے اعمال کا صلہ ہے، تم اچھے عمل کرو. آج عمل قوم لوط والے کر رہی ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم جنس پرستی کر رہی ہے. اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اوپر حضرت عمر جیسا حکمران آئے. کبھی آئے گا؟ اس وقت جو مدینے کا اس وقت گورنر تھا ایک صحابہ کرام کے دور میں، حجاج بن یوسف، بڑا نام ہے اور بڑا ظالم آدمی تھا. تو ایک تابعی تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ یار تو نے حضرت عمر کا دور نہیں دیکھا؟ کہا بالکل دیکھا ہے. کہا پھر حضرت عمر جیسے عمل کرنا یار تو. کہا اگر تو چاہتا ہے کہ میں عمر جیسا تجھ سے رویہ رکھوں تو ایسا کر کہ تو ابو ذر غفاری بن جا، میں عمر فاروق بن جاؤں گا. آج قوم جب فحاشی اور یعنی کی طرف جا رہی ہے اور اللہ رسول کی نافرمانیاں کر رہی ہے وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پائے گی. اور حضور نے فرمایا نمبر 3 پر وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. حضور نے فرمایا کہ جب قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی اللہ وقت پر ان کو بارشیں عطا نہیں کرے گا، بے وقتی بارشیں آئیں گی. یہ اب موسم تو نہیں بارشوں کا نا، فصل وہاں کہتے گندم کی پکی ہے، یہ بڑا نقصان دہ ہے. میں نے نقصان دہ تو ہوگی
کہ جب تم گندم کی فصل کا عشر ہی ادا نہیں کرتے تو آسمان سے تو ایسی بارشیں نازل ہوں گی نا جو تمہاری کھیتیاں برباد کر دیں. ابھی اس دن ایک صاحب ملے تھے، کہہ رہے یار اس دفعہ چاول کی فصل میں بڑا نقصان ہوا. میں نے کہا تم نے عشر دیا؟ کہا یار عشر تو نہیں دیا. تو میں نے کہا جب عشر نہیں دیا تو پھر چاہے تو جڑا مرضی کیمیکل پا فصلاں تیری فصل کبھی بھی صحیح صحت مند فصل پیدا نہیں ہوگی. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا